بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، فیمیل شخصیت ہیں، مگر ایک زاویہ مختلف ہے کہ دنیا میں عورتیں اپنی خوبصورتی سے پہچانی جاتی ہیں، مگر جس عورت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنی بدصورتی سے پہچانی جاتی ہیں۔ نام ان کا میری، اور انہوں نے اپنی جوانی میں نرسنگ کا کام کیا، اور اس کے بعد 1903 میں انہوں نے شادی کی، جن کا نام تھا تھامس این بیون۔ تو میری این بیون ہو گئی، مگر کہتے ہیں کہ جب زچگی کے دوران اس کی حالت، اس کے ہارمونیمس ایسے چینج ہو گئے کہ اس کا چہرہ اور جسم سے ساری نسوانیت ختم ہو گئی، اور چہرہ اتنا بدنما ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میری ایسی ہو گئی کہ جہاں جاتی اسے جو بھی دیکھتا تو شوق میں پڑ جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے شوہر اس کے ساتھ چھوڑ گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ مگر کہتے ہیں کہ شوہر کے جانے کے بعد میری کے 8 بچے تھے اور وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے لیے بڑا مسئلہ آ گیا کہ گھر کے حالات، مفلسی، بیچارگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری۔ بہت کوشش کی مگر کہیں بھی اسے نوکری نہیں ملی، کام نہیں ملا۔ اب ممتا جاگی اور بیمار حالت میں اس کی اپنی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ گھر کو کھانے کو، نہ کچھ اوڑھنے کو، نہ ہی کوئی ایسا واسطہ یا ریلیشن جو اس کی سپورٹ کرے۔ اس نے اخبار میں پڑھا کہ اس کے شہر میں، جہاں لندن میں وہ پیدا ہوئی تھی، اس نے اشتہار میں پڑھا کہ اس شہر میں بدصورتی کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس بیہودہ اشتہار کو پڑھ کر اور اس تذلیل آمیز مقابلے کا سوچ کر اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچا میں اس مقابلے میں شرکت کروں، ہو سکے میں اس میں جیت جاؤں۔ تو اس مقابلے میں وہ گئیں۔ جتنی بھی عورتیں تھے سب نے خود اسے سلیکٹ کیا کہ ہم سے زیادہ بدصورت عورت یہ ہے، اور وہ دنیا کی بدصورت عورت کہلانے لگی۔ میری این بیون اس طرح چہرہ کہ اسے بدصورت سے بدصورت عورت بھی دیکھے تو وہ خود کہہ دے کہ یہ اتنی بدصورت ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ انعام مل گیا۔ کچھ دن اس کے اچھے گزرے۔ اسی انعام کو لے کر وہ ہر جگہ گئی کہ مجھے نوکری دی جائے۔ میں اچھی نہ صحیح بری ایوارڈ یافتہ ہوں، مگر پھر بھی اسے کہیں نوکری نہیں ملی۔ مگر حیرت کی بات کہ لندن میں ایک سرکس کمپنی، اس نے اسے آفر دی کہ تم جتنی بدصورت ہو ہم سرکس میں تمہیں دکھائیں گے اور تمہیں جاب دیں گے۔ اب حالات کیا ہیں، ہاتھوں مجبور اس عورت نے اس سرکس میں کام کیا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، اور اس سرکس میں بڑے دھوم دھام سے اس کا چہرہ دکھا کر یہ پیسے لے جاتے تھے کہ یہ دنیا کی بدصورت عورت ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ حقوق کے علمبردار ان انگریزوں نے اسے شہر شہر جا کر سرکس میں اس کا چہرہ دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ بہت بدصورت دنیا کی عورت ہے، اور خوب پیسے کمائے اور اسے اتنے پیسے دیے جتنے نوکری میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ عورت اپنی تذلیل سہتے سہتے اپنے گھر کے بچوں کے حالات اور پیٹ پالتی رہی۔ اور لکھتے ہیں کہ میری کو جب لوگ دیکھنے آتے تھے تو چیزیں اچھالتے تھے، گندے الفاظ پھینکتے تھے، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پر وہ تھوک بھی پھینک دیتے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر بڑی درگزر کر دیتی تھی کہ میں اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس سرکس کمپنی نے آہستہ آہستہ اسے امریکہ لے گئے، اور 1933 میں 59 ایئر میں برٹش عورت امریکہ میں فوت ہو گئی، اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے پالتے دنیا کی بدترین عورت کہلائی اور یہ ٹائٹل لے کر چلی گئی۔ اب ایک آخری جملہ جو بہت خوبصورت ہے، جس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ میں اس ٹاپک کو لے کر چلوں۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک خوبصورت جملہ لکھا کہ وہ بظاہر تو دنیا کی بدصورت عورت سی جو چہرے سے دکھائی دیتی تھی، مگر اصل میں دیکھا جائے وہ دنیا کی خوبصورت
ترین عورت تھی دور حاضر کی، کیونکہ وہ اندر سے اتنی صاف تھی کہ اس نے اپنے گھر کے حالات کو سنوارنے کے لیے اپنی تذلیل آمیز جملوں کو نہیں دیکھا، لوگوں کی حقارت کو نہیں دیکھا، نفرتوں کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر سے جتنی اپیئرنس لیتے ہیں لوگ اس پر خیال کرتے ہیں، ہم اندر کی خوبصورتی کی طرف نہیں جاتے۔ میری اینڈ بیون اندر سے بہت خوبصورت تھی، جو سمجھنا چاہے ان کے لیے وہ بہت خوبصورت تھی، جو نہ سمجھنا چاہے تو ان کے لیے وہ دنیا کی بدصورت عورت تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔